اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چودھری شاہد نواز آپ کے ساتھ ہوں اسلام آباد سے کاسموس نیوز کے ساتھ کچھ اہم خبریں لے کر۔ عدم اعتماد پر ووٹنگ 3 اپریل کو ہوگی، وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد۔ پرویز الہی نے دیر کر دی، وزیر اعلیٰ پنجاب وہی ہوگا جس کا فیصلہ اپوزیشن کرے گی، آصف علی زرداری۔ حکومت نے دھمکی امیز مراسلے میں نواز شریف کو ملوث قرار دے دیا۔ اسلام آباد حکومت نے دھمکی امیز مراسلے میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ملوث قرار دے دیا ہے۔ وزیر اعظم کی جانب سے سامنے لائے گئے خط کا علم نہیں، شیخ رشید احمد، وزیر داخلہ صاحب کا یہ بیان ہے۔ صدارتی ریفرنس کے ایک شخص کو تاحیات نااہل کرنے کے لیے انحراف کی بنیاد کافی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان انہوں نے سوال کیا ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان سے۔ طریقے عدم اعتماد حکومت 171 اپوزیشن 170 کے ہندسے کے قریب کون فاتح ہوگا، یہ انشاءاللہ 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا۔ تو جو ملک میں یہ ماحول پیدا ہوا ہے وہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ امید نہیں کہ ووٹنگ کے بعد بھی ملک میں امن ہوگا، یہ اسی طرح چلتا رہے گا، دھینگا مشتی جلسے جلوس ہوتے رہیں گے، کیونکہ عمران صاحب نے بھی ہار نہیں ماننی، تو اپوزیشن والوں نے جیت کے بھی ہار جانا ہے، اس لیے کہ ان کی فطرت میں شامل ہے عمران صاحب کی، یہ کبھی کسی کی مطلب وہ نہیں اچھائی نہیں دیکھ سکتے۔ چلیں یہ باتیں تو چلتی رہیں گی، آپ سے خبروں کی تفصیل شیئر کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عدم اعتماد پر ووٹنگ 3 اپریل کو ہوگی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ ابھی 31 تاریخ کو عدم اعتماد پر بحث ہوگی، جس کے بعد ووٹنگ 3 اپریل کو ہوگی۔ طریقے عدم اعتماد کا فیصلہ آخری گھنٹے تک جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ سیاست میں جیت ہار ہوتی ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ قوم عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ جلسے نے ثابت کیا ہے کہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اتحادیوں کے بارے میں کہا تھا کاف لیگ ہمارے ساتھ آئے گی، اب دعا ہے ایم کیو ایم بھی ہمارے ساتھ آئے، کیونکہ ایم کیو ایم کا فیصلہ بڑا فیصلہ کن ہوگا، لیکن مذاکراتی کمیٹی میں شامل نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا بھی انتظار ہے۔ جن لوگوں نے عمران خان کو ہٹانے کے لیے انٹرنیشنل سازشیں اور سرمایہ کاری کی وہ ناکام ہوں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کوشش ہے 3 تاریخ کو اپوزیشن 172 بندے پورے نہ کر سکے۔ میں بہت گھبراہٹ میں تھا، لیکن اللہ نے دکھایا لوگ عمران کے ساتھ ہیں، چاہے الیکشن کا رزلٹ کچھ بھی ہو۔ شیخ رشید نے کہا کہ فوری الیکشن کا حامی ہوں، آج کے بعد الیکشن ہونے چاہیے، عمران خان اچھا بجٹ دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پنڈی والے ذمہ دار لوگ ہیں، وہ پاکستان کے ساتھ ہیں اور حالات سے بخوبی واقف ہیں، وہ پاکستان کے معاملات کو سمجھتے ہیں۔ اگر انہوں نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا تو اچھی بات ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم ہر چیز پنڈی پر ڈال دیں تو اچھی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ چودھری میں بغاوت کی خبر غلط ہے کے لیے نہیں دکھا رہے، بلکہ وہ ملک کے بڑے ہیں، انہیں اس لیے دکھانے کی بات ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ نواز شریف کے لیے میں نے کہا تھا کہ ان کو باہر نہ جانے دیں، ایسے لوگ باہر جا کر عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں۔ واضح رہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ کے جلسہ میں خطاب میں کہا تھا کہ ملک میں باہر سے پیسے کی مدد سے حکومت تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں لکھ کر دھمکی دی گئی ہے، میرے پاس خط ہے اور وہ ثبوت ہے۔ وزیر اعظم نے اس موقع پر خط نکالا، عوام کے سامنے لہرایا اور پڑھے بغیر جیل میں ڈال دیا۔ بالکل بوگس ہے، یہ معاملہ ہے ہی بوگس۔ اگر اتنے سچے تھے بھائی تو ایف آئی آر درج کرائے ان کے خلاف جنہوں نے یہ دھمکیاں دی ہیں، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، اس میں تو واشگاف الفاظ میں ایف آئی آر ہونی چاہیے۔ اگر میاں نواز شریف میں انوالو ان کو پریش ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم کی جانب سے سامنے لائے گئے خط کا علم نہیں، شیخ رشید صاحب وفاقی وزیر داخلہ، یہ سب سے اہم وزارت ہوتی ہے، اس طرح کے برے کام سب سے پہلے انہی کے علم میں آتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے وزیر اعظم کی جانب سے سامنے لائے جانے والے خط سے لا علمی کا اظہار کر دیا ہے۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید احمد نے کہا کہ جے یو آئی کے پاس آج کے جلسے اور دھرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کا این او سی ختم ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کو آج کے جلسے کی اجازت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی بنیاد رکھ رہا ہے، ہم عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں، عمران خان اقتدار میں ہو نہ ہو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اگر آج قرارداد پیش ہوئی تو پیر کو ووٹنگ ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس حکومت کو وقت پورا کرنے نہیں دیکھا، میرے خیال میں 29 کی شام سے 31 کی شام آر پار ہو جائے گا، میرا سیاسی وجدان کہتا ہے کہ 1 گھنٹے پہلے تک صورتحال بدل سکتی ہے۔
کیونکہ 172 بندے اپوزیشن نے لانے ہیں۔ شیر شی نے کہا کہ سیاستیں انٹرنیشنل ہوتی ہیں، لیکن مجھے اس حد کا علم نہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ صرف پاکستان کے ساتھ ہے۔ میں عمران خان کو پہلے دن کہہ رہا تھا کہ آج کے بعد انتخابات کرا دیں اور پنجاب اسمبلی توڑ دی جائے۔ میں ملک میں ایمرجنسی اور سندھ میں گورنر راج چاہتا تھا کیونکہ لوگ بک رہے ہیں۔ آگے وہ ریفرنس آ گیا جی، صدارتی ریفرنس۔ سپریم کورٹ میں صدارتی ریفرنس کی سماعت میں عدالت نے سوال کیا کہ کیا ایک شخص کو تاحیات نااہل کرنے کے لیے انحراف کی بنیاد کافی ہے۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان کے سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے آرٹیکل 63A کی تشریح کے صدارتی ریفرنس پر سماعت کی، جس سلسلے میں اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ اٹارنی جنرل سے سوالات نہیں ہوں گے، وہ اپنے دلائل مکمل کریں۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ وزیر اعظم سے عدالتی سوالات سے بات ہوئی ہے۔ وزیر اعظم کے توسط سے عدالت میں بیان دینا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم سپریم کورٹ اور ججز کا بہت احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کماریہ جلسے میں 1997 میں ججز کو سانس منانے کی بات کی تھی۔ وہ ججز کو غیر جانبداری اور عدالت کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اگر اسمبلی ٹوٹ جائے تو کوئی ممبر اپنی رکنیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ منحرف اراکین کے لیے آئین کہتا ہے کہ وہ ممبر نہیں رہے گا اور سیٹ خالی تھبر ہوگی۔ سیٹ خالی تھبر ہونے کا مطلب ہے کہ دوبارہ الیکشن ہوگا۔ اٹارنی جنرل کے دلائل پر جسٹس منیب اختر نے سوال کیا کہ ایک ممبر کو ڈی سیٹ ہونے کے بعد کس بنیاد پر نااہل ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ نااہلی کی مدت 2 یا 5 سال تک مقرر کر سکتی ہے۔ کیا ایک شخص کو تاحیات نااہل کرنے کے لیے انحراف کی بنیاد کافی ہے؟ جبکہ جسٹس اعجاز نے ریمارکس دیے کہ پارلیمنٹ 62A میں ترمیم کر کے نااہلی کی مدت کیوں مقرر نہیں کر سک رہی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے سوال کیا کہ کیا دنیا کے کسی قانون میں نااہلی انحراف کی بنیاد پر ہے۔ اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ دنیا کے کسی قانون میں تاحیات نااہلی بھی نہیں ہے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ پارلیمنٹ 63A میں نااہلی کی مدت کے تعین کے لیے قانون سازی کر سکتی ہے۔ جبکہ جسٹس اعجاز نے سوال کیا کہ پارٹی سے انحراف پر ڈی سیٹ ہوگا تو کیا تاحیات نااہلی ہونا چاہیے۔ جو تکلیف جماعتیں نہیں کرنا چاہتی وہ آپ سپریم کورٹ سے کرانا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا اگر انحراف کو بہت بڑا اقدام سمجھا جائے کہ اس کی سزا نااہلی ہونی چاہیے، ہم قانون ساز نہیں ہیں، ہم صرف قانون کی تشریح کر سکتے ہیں، ہم آئین کو نئے سرے سے نہیں لکھ سکتے۔ کیا یہ بحث آئین بنانے والوں کی نیت جان سکتی ہے؟ اگر یہی آج کل موضوع ہے طریقے عدم اعتماد، حکومت 171 اپوزیشن 170 کے حصے کے قریب کون فاتح ہوگا، یہ انشاءاللہ تعالیٰ 1-2 روز میں کھل کے آئین کے تحت رائے شماری طریقے پیش ہونے کے 3 دن بعد اور 7 دن سے پہلے آنا ضروری ہے۔ ایک روز قبل جمہوری وطن پارٹی کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی شاہ زین بگٹی نے وزیر اعظم کے معاون خصوصی کے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہوئے حکومت سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا۔ پیر کو ایک اور حکومتی اتحادی جماعت بلوچستان عوامی پارٹی کے 5 میں سے 4 اراکین نے حکومت کا ساتھ چھوڑتے ہوئے عدم اعتماد میں اپوزیشن کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے بھی حکومت اور اپوزیشن اتحاد کے رابطے جاری ہیں، دونوں اسے منانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو 172 ارکان کی حمایت درکار ہے۔ 29 مارچ 2022 تک کے اعداد و شمار کے مطابق سیاسی میدان میں صورتحال کافی دلچسپ ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے جائزہ لیتے ہوئے اسمبلی میں نمبرز گیم کی موجودہ صورتحال کیا ہے، عدم اعتماد کے طریق کی کامیابی کے لیے اپوزیشن کو کم از کم 172 ارکان اسمبلی کے ووٹ درکار ہیں۔ حکومت کے حامی کی تعداد دیکھ لیتے ہیں۔ حکومت ارکان کی بات کی جائے تو اس وقت طریق انصاف کے کل 155 ارکان ہیں، جبکہ اتحادی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کے 7، قاف لیگ کے 4، گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے 3 اور عوامی مسلم لیگ اور بلوچستان عوامی پارٹی کا ایک رکن اب تک حکومت کے ساتھ ہے۔ اس طرح یہ تعداد 171 بنتی ہے۔ 171 کی یہ تعداد، یہ نوٹ کر لیں آپ، 171 کی یہ تعداد منحرف ارکان کو ملا کر بنتی ہے۔ اس کے علاوہ قاف لیگ اور MKM بھی ابھی تذبذب کا شکار ہے۔ اور دوسری طرف دیکھتے ہیں اپوزیشن اتحاد کی کیا صورتحال ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن کے پاس مسلم لیگ نون کے 84، پیپلز پارٹی کے 56، متحدہ مجلس عمل کے 14، بلوچستان عوامی پارٹی کے 4، بلوچستان نیشنل پارٹی کے 4، عوامی نیشنل پارٹی اور جمہوری وطن کا ایک رکن موجود ہے، جبکہ 4 آزاد امیدوار اور اپوزیشن بینچ پر موجود
जमात इस्लामी का एक रुकन भी शामिल कर लिया जाए तो यह तादाद 169 बनती है। मुस्लिम लीग काफ के एक रुकन तारिक रशीद शीबा ने तरीके अदम एतमाद के हक में वोट देने का ऐलान किया है। इस सूरत में अपोजिशन के पास 170 अरकान बनते हैं। तरीके इंसाफ के 13 अरकान अलानिया मुनर्रफ हो चुके हैं। अगर इनका वोट भी शामिल कर लिया जाए तो अपोजिशन बआसानी तरीके अदम एतमाद कामयाब कराने में कामयाब हो जाएगी। ताहम जिस तरह सूरत हाल तब्दील हो रही है, ऐसी सूरत में आखिरी लम्हे तक कुछ भी कहना नामुमकिन है। मुझे सिर्फ एक जमात पे दुख हुआ है, बाकी जमातें खुल के करनी है बातें जो भी करनी है। मेरे आबाई शहर गुजरात से, ये मैं असद राज से कह रहा हूँ, पहले चौधरी परवेज़ अली साहब ने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ओहदा कबूल किया। एक दिन वो अपोजिशन लीडर की सीट पे थे, दूसरे दिन डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की सीट पे थे, विदाउट एनी कोई भी उनके पास इख्तियारात ना थे। वो डिप्टी का ओहदा उन्होंने कबूल कर लिया और मेरा ख्याल है कि वो चार साल तक उसी सीट पर विराजमान रहे, जिसका हासिल रसूल कुछ नहीं। इसी तरह ये भी घन चक्कर में पड़ गए हैं। ये बहुत गंदा काम हो गया है। ये गैरत जो हमारी मिली गैरत है, उस पर ये एक आँच आ गई है कि हम 4 सीटें लेके किस तरह ब्लैकमेल करके हुकूमत को ब्लैकमेल करके वजारत आला कर, बहुत सारी सीटें हो ना जी, 100 से ऊपर सीटें ये मरून मिन्नत हो जो इनके डिपेंडेंट हो इन पे, तो वो फिर जाकर उनको बात करना कुछ बनती है। यकीन माने गुजरात के जिस बंदे से भी बात की ना, वो शर्मिंदा हो गया कि ये चौधरी ने क्या, ये वो पंजाबी में कहते हैं जी चवल मारी है, ये क्या चवल मारी है इन्होंने। अल्लाह पाक मेरे पाकिस्तान को ऐसे सियासतदानों से महफूज रखे जिनका दीन ईमान, ओहदे और सीटें और पैसे हैं। अल्लाह पाक मेरे वतन अजीज़ की हिफाजत फरमाए, हर कदम पे इन बेशर्म सियासतदानों की रहनुमाई फरमाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।